ایک صحبت میں فرمایا وقت تو چلتی ہوئی ایک ریل ہے، گھنٹے منٹے اور لمحے گویا اس کے ڈبے ہیں، اور ہمارے مشاغل اس میں بیٹھنے والے سیاح ہیں۔ اب ہمیں ہمارے دنیاوی اور مادی ذلیل مشاغل نے ہماری زندگی کے ریل کے ان ڈبوں میں ایسا قبضہ کر لیا ہے کہ وہ شریف اخروی مشاغل کو آنے ہی نہیں دیتے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ عظمیت سے کام لے کر ان ذلیل اور دنی مشاغل کی جگہ ان شریف اور اعلیٰ مشاغل کو قابض کر دیں جو خدا کو راضی کرنے والے اور ہماری آخرت کو بننے والے ہیں۔ ایک صحبت میں فرمایا جتنا بھی اچھے سے کام کرنے کی اللہ توفیق دے، ہمیشہ اس کا خاتمہ استغفار پر ہی کیا جائے۔ اگر ہمارے ہر کام کا جزو آخر استغفار ہو، یعنی یہ سمجھ کر کہ مجھ سے یقیناً اس کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان کوتاہیوں کے لیے اللہ سے معافی مانگی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ختم پر بھی اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے، لہذا تبلیغ کا کام بھی ہمیشہ استغفار ہی پر ختم کیا جائے۔ بندہ سے کسی طرح بھی اللہ کے کام کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ نیک ایک کام میں مشغولیت بہت سے دوسرے کاموں کے نہ ہو سکنے کا بھی باعث بن جاتی ہے، تو اس قسم کی چیزوں کی تلافی کے لیے ہر اچھے کام کا ختم کر استغفار کرنا چاہیے۔ ایک دن بعد نماز فجر جب اس تاریخ میں عملی حصہ لینے والے نظام الدین کی مسجد میں بڑا مجمع تھا، اور حضرت مولانا کی طبیعت اس قدر کمزور تھی کہ بستر پر لیٹے لیٹے بھی دو چار لفظ آواز نہیں فرما سکتے تھے، تو اہتمام سے خاص خادم کو طلب فرمایا، اس کے واسطے اس پوری جماعت کو کہلوایا کہ آپ لوگوں کی ساری چلت پلت، ساری جدوجہد بیکار ہوگی اگر اس کے ساتھ علم، دین اور ذکر اللہ کا پورا اہتمام آپ نے نہیں کیا۔ گویا یہ علم اور ذکر دو بازو ہیں جن کے بغیر اس فضا میں پرواز نہیں کی جا سکتی، بلکہ سخت خطرہ ہے۔ اب یہ اندیشہ ہے کہ اگر ان دونوں چیزوں کی طرف سے تغافل برتا گیا تو یہ جدوجہد مبادا فتنہ اور ضلالت کا ایک نیا دروازہ بن جائے۔ دین کا اگر علم ہی نہ ہو تو اسلام و ایمان محض رسمی اسمی ہیں، اور اللہ کے ذکر کے بغیر اگر علم ہو تو وہ سراسر ظلمت ہے، اور اعلیٰ حاضہ اگر علم دین کے بغیر ذکر اللہ کی کثرت بھی ہو تو اس سے بھی بڑا خطرہ ہے۔ اور اگر علم میں نور ذکر سے آتا ہے اور بغیر علم دین کے ذکر کے حقیقی برکات ثمرات حاصل نہیں ہو سکتے، بلکہ بسا اوقات ایسے جاہل صوفیوں کو شیطان اپنا اعلیٰ کار بنا لیتا ہے۔ لہذا علم و ذکر کی اہمیت کو اس اسلام میں کبھی فراموش نہ کیا جائے اور اس کا ہمیشہ خاص اہتمام رکھا جائے، ورنہ آپ کی یہ تبلیغی تحریک بھی بس ایک آوارہ گرد ہو کر رہ جائے گی، اور خدا نہ کرے آپ لوگ سخت خساروں میں رہیں گے۔ حضرت مولانا کا مطلب اس ہدایت سے یہ تھا کہ اسلام میں کام کرنے والے تبلیغ و دعوت کے سلسلہ کی محنت و مشقت، سفر و ہجرت اور اثار و قربانی ہی کو اصل کام نہ سمجھیں جیسا کہ آج کل کی عام ہوا ہے، بلکہ دین کی تعلیم اور تعلم اور ذکر اللہ کی عادت ڈالنے اور اس سے تعلق پیدا کرنے کو اپنا اہم فریضہ سمجھیں۔ بالفاظ دیگر ان کو صرف سپاہی اور والنٹیئر بننا نہیں ہے، بلکہ طالب علم میں دین اور اللہ کا یاد کرنے والا بندہ بھی بننا ہے۔ آخری دفعہ جن بزرگوں نے یہ ملفوظات نقل کیے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جب میں وسط جون میں حاضر ہوا تو دیکھتے ہی فرمایا، یہ مجھ پر اتنا اثر ہوا کہ آپ ویدا ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ وعدہ بھی یاد ہے، میں نے وعدہ کیا کہ ان تبلیغ میں دوں گا۔ عرض کیا یاد ہے، مگر اس وقت تو دہلی میں بہت گرمی ہے، رمضان میں تعطیل ہوگی تو بعد رمضان کے وقت دوں گا۔ تم رمضان کی باتیں کرتے ہو، یہاں شعبان کی بھی امیدیں ہیں۔ میں نے عرض کیا بہت اچھا، میں ٹھہر گیا، آپ دل برا نہ کریں، میں ابھی تبلیغ میں وقت دوں گا۔ یہ سن کر چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، میرے گلے میں باہیں ڈال دیں اور پیشانی کو بوسہ دیا اور دیر تک سینہ سے لپٹائے رکھا اور بہت دعائیں دی۔ پھر فرمایا تم نے میری طرف رخ تو کیا ہے، بہت سے علماء تو دور ہی سے میرے مقصد کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ پھر ایک بڑے عالم کا نام لیا کہ وہ تبلیغ میں آج کل بہت حصہ لے رہے ہیں، مگر مجھ سے پوچھو تو وہ اب تک بھی وہ میرے منشا کو نہیں سمجھ سکے، کیونکہ مجھ سے آج تک بلا واسطہ گفتگو نہیں کی، وسائل سے گفتگو کی ہے۔ اب میں وسائل سے اپنے منشا کو کیوں کر سمجھا دوں، خصوصاً جب کہ وسائل بھی ناقص ہوں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ دنوں میرے پاس رہو تو میری منشا کو سمجھو گے، دور رہ کر نہیں سمجھ سکتے۔ یہ میں جانتا ہوں، تم تبلیغ میں حصہ لیتے ہو، جلسوں میں تقریریں کرتے ہو، تمہاری تقریر سے نفع بھی ہوتا ہے، مگر یہ تبلیغ وہ نہیں جو میں چاہتا ہوں۔ ایک صحبت میں فرمایا
ایک حدیث میں ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا میں نفس کی حمایت اور نفسانی خواہشات کے مطابق چلنے کے لیے نہیں بھیجے گئے جس سے یہ دنیا آدمی کے لیے جنت بن جاتی ہے، بلکہ ہم نفس کی مخالفت اور احکام الہی کی اطاعت کے لیے بھیجے گئے ہیں جس سے دنیا مومن کے لیے سجن جیل خانہ بن جاتی ہے۔ بس اگر ہم بھی کفار کی طرح نفس کی حمایت اور موافقت کر کے دنیا کو اپنے لیے جنت بنائیں گے تو ہم جنت ایک کفار کے غاصب ہوں گے، اور اس صورت میں نصرت حق غاصب کے ساتھ نہ ہوگی بلکہ مغصوب منہ کے ساتھ ہوگی۔ فرمایا اس میں اچھی طرح غور کرو۔ فرمایا لوگ میری تبلیغ کے برکات دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ کام میں ہو رہا ہے، حالانکہ کام اور چیز ہے اور برکات اور چیز ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ ہی برکات کا تو ظہور ہونے لگا تھا، مگر کام بہت بعد میں شروع ہوا۔ اسی طرح یہاں سمجھو میں سچ کہتا ہوں کہ ابھی تک اصلی کام شروع نہیں ہوا۔ جس دن کام شروع ہو جائے گا تو مسلمان 700 برس پہلے کی حالت کی طرف لوٹ جائیں گے، اور اگر کام شروع نہ ہوا بلکہ اسی حالت پر رہا جس پر اب تک ہے، اور لوگوں نے اس کو منجملہ تحریکات کی ایک تحریک سمجھ لیا اور کام کرنے والے اس راہ میں بچل گئے، تو جو فتنے صدیوں میں آتے ہیں وہ مہینوں میں آ جائیں گے۔ اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک جمعہ کو مسجد اسمبلی دہلی میں قبل نماز جمعہ یہ جن بزرگ جنہوں نے ملفوظات نقل کیے ہیں ان کا بیان ہوا۔ مولانا ہی کی تجویز تھی کہ وہاں بیان ہونا چاہیے۔ نماز کے بعد میں اسی روز نظام الدین واپس نہ ہوا، اپنے اعضاء کے ساتھ رات کو رہ گیا۔ اگلے دن نظام الدین پہنچا اور معذرت کی کہ اعضاء کی اسرار کی وجہ سے رات کو دہلی رہ گیا تھا۔ فرمایا ارے مولانا، اس معذرت کی ضرورت نہیں، کام میں لگنے والوں کو ایسے ہزار پیش آیا ہی کرتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں۔ اچھا یہ بتلاؤ مسجد اسمبلی میں واز ہوا تھا؟ عرض کی جی ہاں ہوا تھا۔ بہت خوش ہوئے۔ فرمایا دیکھو یہ لوگ خود اپنی طلب سے ہم کو نہیں بلاتے، ان کو دنیا ہی سے فرصت نہیں، ان کے پاس ہم کو بلا طلب خود جا کر تبلیغ کرنا چاہیے۔ پھر دریافت فرمایا کہ کیا بیان ہوا تھا؟ عرض کیا آیت ہے سے یہ ثابت کر کے کہ عقلاء وہ ہیں جو نظام عالم میں غور کر کے ان کے خالق کو پہچانتے اور ہر وقت اس کی یاد میں رہتے ہیں، نہ وہ جو زمین و آفتاب کی گردشی کے چکر میں رہ جائیں اور خالق تک نہ پہنچیں۔ ذکر اللہ کی ضرورت اور اس کی حقیقت واضح کی، پھر تبلیغ کی ضرورت پر زور دیا۔ فرمایا یہ مضمون بہت اچھا تھا، اس مجمع کے مناسب نہ تھا۔ اس مضمون کے اہل ایمان پر جمع ہیں، اس کو یہاں کسی وقت بیان کرنا چاہیے۔ اس مجمع کے مناسب دوسری آیت تھی جس کا نیچے کا درج کا ہے، جس پر عرض کیا سچ ہے، پھر موقع پر ہوا تو وہاں ہی اس کو بیان کر دوں گا۔ ایک صحبت میں فرمایا ہماری تبلیغ کا اصل مقصد طاغوت سے ہٹنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور یہ بدون قربانی کے نہیں ہو سکتا۔ دین میں جان کی قربانی بھی ہے اور مال کی بھی۔ سو تبلیغ میں جان کی قربانی یہ ہے کہ اللہ کے واسطے سے اپنے وطن کو چھوڑے اور اللہ کے کلمہ کو پھیلائے، دین کی اشاعت کرے۔ مال کی قربانی یہ ہے کہ سفر تبلیغ کا خرچ خود برداشت کرے، جو کسی مجبوری کی وجہ سے کسی زمانہ میں خود نہ نکل سکے وہ خصوص اسی زمانہ میں دوسروں کو تبلیغ میں نکلنے کی ترغیب دے، اوروں کو بھیجنے کی کوشش کرے۔ اس طرح کی بنا پر جتنوں کو یہ بھیجے گا ان سب کی کوششوں کا ثواب اس کو بھی ملے گا، اور اگر نکلنے والوں کی امداد مالی بھی کرے گا تو مالی قربانی کا بھی اس کو ثواب ملے گا۔ پھر ان جانے والوں کو اپنا موسم سمجھنا چاہیے، جو کام ہمارے کرنے کا تھا اگر ہم کسی عذر کی وجہ سے اس وقت نہیں کر سکے تو یہ حضرات ہمارے فرض کو ادا کر رہے ہیں۔ دین یہی ہے کہ قائدین و معذرین مجاہدین کو اپنا موسم سمجھیں۔ ایک بار فرمایا مولانا ہماری تبلیغ میں علم و ذکر کی بڑی اہمیت ہے، بدون علم کے نہ عمل ہو سکے، نہ عمل کی معرفت، بدون ذکر کے علم ظلمت ہی ظلمت ہے، اس میں نور نہیں ہو سکتا، مگر ہمارے کام کرنے والوں میں اس کی کمی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ تبلیغ خود ہم بہت اہم فریضہ ہے، اس کی وجہ سے ذکر میں کمی ہونا ویسا ہی ہے جیسا حضرت سید صاحب بریلوی قدس سرہ نے جس وقت جہاد کی تیاری کے لیے اپنے خدام کو بجائے ذکر و شغل کے نشانہ بازی اور گھوڑے سواری میں مشغول کر دیا تو بعض نے شکایت کی کہ اس وقت پہلے جیسے انوار نہیں ہیں، تو حضرت سید صاحب نے فرمایا کہ ہاں اس وقت ذکر کے انوار نہیں ہیں، جہاد کے انوار ہیں، اور اس وقت اسی کی ضرورت ہے۔ فرمایا مگر مجھے علم اور ذکر کی کمی کا قلق ہے، اور یہ کمی اس واسطے ہے کہ اب تک اہل علم اور اہل ذکر اس میں نہیں لگے۔ اگلی حضرات آ کر اپنے ہاتھ میں کام لے لیں تو یہ کمی بھی پوری ہو جائے، مگر علماء اور اہل ذکر
تو ابھی تک اس میں بہت کم آئے ہیں۔ ایک خط میں مولانا سید ندوی کا فکرہ تھا کہ مسلمان دو ہی قسم کے ہو سکتے ہیں، تیسری کوئی قسم نہیں، یا اللہ کے راستے میں خود نکلنے والے ہوں یا نکلنے والوں کی مدد کرنے والے ہوں۔ فرمایا بہت خوب سمجھے۔ پھر فرمایا کہ نکلنے والوں کی مدد میں یہ بھی داخل ہے کہ لوگوں کو نکلنے پر آمادہ کرے اور ان کو بتلائے کہ تمہارے نکلنے سے فلاں عالم کے درس بخاری یا درس قرآن کا حرج نہ ہوگا، تو تم کو بھی اس کے درس کا ثواب ملے گا۔ اس قسم کی نیتوں سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے، ثواب کے راستے بتلانا چاہیے۔ ایک بار فرمایا مولانا ہماری تبلیغ کا حاصل یہ ہے کہ عام دیندار مسلمان اپنے اوپر والوں سے دین کو لیں اور اپنے نیچے والوں کو دیں، مگر نیچے والوں کو اپنا موسم سمجھیں، کیونکہ جتنا ہم کلمہ کو پہنچائیں گے پھیلائیں گے، اس سے خود ہمارا کلمہ بھی کامل اور منور ہوگا، اور جتنوں کو ہم نمازی بنائیں گے اس سے خود بھی ہماری نماز بھی کامل ہوگی۔ تبلیغ کا یہ بڑا برا ہے کہ اس سے مبلغ کو اپنی تکمیل مقصود ہو، دوسروں کے لیے اپنی خدا کو ہادی نہ سمجھے، کیونکہ ہادی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ایک بار فرمایا حدیث میں ہے یعنی کہ جس کا حدیث میں ہے من لا یرحم لا یرحم من یعنی یہ پوری حدیث ہے، اللہ کو ہمیشہ فرمائے، مگر افسوس لوگوں نے اس حدیث کو بھوک اور فاقہ والوں پر رحم کے ساتھ مخصوص کر لیا، اس لیے ان کو اس شخص پر تو رحم آتا ہے جو بھوکا ہو، پیاسا ہو، ننگا ہو، مگر مسلمانوں کو دین سے محرومی پر رحم نہیں آتا۔ گویا کہ دنیا کے نقصان کو نقصان سمجھا جاتا ہے، لیکن دین کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھا جاتا۔ پھر ہم پر دنیا آسمان والا کیوں رحم کرے جب ہمیں مسلمانوں کی دینی حالت کے ابتر ہونے پر رحم نہیں؟ فرمایا ہمارا اس تبلیغ کی بنیاد اسی رحم پر ہے، اس لیے کام شفقت اور رحم ہی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر مبلغ اس لیے تبلیغ کر رہا ہے کہ اس کو اپنے بھائیوں کی دینی حالت کے ابتر ہونے کا صدمہ ہے، تو یقیناً وہ رحمت اور شفقت کے ساتھ اپنا فریضہ کو انجام دے گا، لیکن اگر یہ منشا نہیں، کچھ اور منشا ہے، تو پھر تکبر اور عجب میں مبتلا ہوگا جس سے نفع کی امید نہیں۔ نیز جو شخص اس حدیث کو پیش نظر رکھ کر تبلیغ کرے گا اس میں خلوص بھی ہوگا، اس کی نظر میں ایوب بھی ہوگا، اور دوسروں کے ایوب پر نظر کے ساتھ ان کی اسلامی خوبیوں پر بھی نظر ہوگی۔ تو یہ شخص اپنے نفع کا حامی نہ ہوگا بلکہ شاکی ہوگا۔ اس تبلیغ کا گر یہی ہے کہ حمایت نفس سے الگ ہو کر شکایت نفس کا سبق ہمیشہ نظر رہے۔ ایک بار فرمایا مولانا احکام الہیہ کا تفقد لازم ہے، برابر تفقد میں لگا رہنا چاہیے۔ مثلا کسی کام میں مشغول ہونے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اشتغال دو چیزوں کو چاہتا ہے، ایک اس کام پر توجہ کو جس میں مشغول ہونا چاہیے، دوسرے اور کاموں سے اس وقت غفلت کو۔ تو اب سوچنا چاہیے کہ جن کاموں سے اس وقت غفلت ہوگی ان میں کوئی اس کام سے تو اہم نہیں جس سے اشتغال ہوگا، اور یہ بدون تفقد کے نہیں ہو سکتا۔ ایک بار فرمایا نماز سے پہلے کچھ دیر نماز کا مراقبہ کرنا چاہیے، جو نماز بلا انتظار کے ہو وہ پھسپھسی ہے، تو نماز سے پہلے نماز کو سوچنا چاہیے۔ ایک بار فرمایا تبلیغ میں کام کرنے والے اپنے قلوب میں وسعت پیدا کرنی چاہیے جو اللہ کی وسعت رحمت و نظر کر کے پیدا ہوگی، اس کے بعد طبیعت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک بار فرمایا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی اسلام کے زمانہ میں جب دین ضعیف تھا اور دین کبھی تھا، بے طلب لوگوں کے گھر جا کر ان کی مجالس میں بلا طلب پہنچ کر دعوت دیتے تھے، طلب کے منظر نہیں رہے۔ بعض مقامات پر حضرات صحابہ اجمعین کو اس کو بھیجا ہے کہ فلاں جگہ تبلیغ کرو۔ اس وقت وہی ضعف و ضعف کی حالت ہے، تو اب ہم کو بھی بے طلب لوگوں کے پاس خود جانا چاہیے، ملحدوں فاسقوں کے مجمع میں پہنچنا چاہیے اور کلمہ حق بلند کرنا چاہیے۔ پھر خشکی غالب ہوگی اور بات نہ کر سکے تو فرمایا مولانا تم میرے پاس بہت دیر میں پہنچے اور میں تفصیل سے کچھ نہیں کہہ سکتا، بس جو کچھ کہہ دی اسی میں غور کرتے رہیے۔ ایک بار فرمایا ابتدا میں اس طرح ذکر کی تعلیم دیتا ہوں، ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ اور تیسرا کلمہ، صبح و شام 100 بار درود شریف استغفار اور تلاوت قرآن مع تصحیح تذکرات، اور نوافل میں تہجد کی تقویت اور اہل ذکر کے پاس جانا۔ علم بدون ذکر کی ظلمت ہے اور ذکر بدون علم کے بہت سی فتنوں کا دروازہ ہے۔ ایک بار فرمایا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ بعض لوگوں کو خواب میں ایسی ترقی ہوتی ہے کہ ریاضت و مجاہدہ سے نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو خواب میں علوم میں سے صحیح القاء ہوتے ہیں جو نبوت کا حصہ ہے، پھر ترقی کیوں نہ ہوگی؟ علم سے معرفت بڑھتی ہے اور معرفت سے قرب علم بڑھتا ہے، اس لیے ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا آج کل خواب میں مجھ پر علوم میں صحیح کا القاء ہوتا ہی اس لیے کوشش کرو کہ مجھے نیند زیادہ آئے
خشکی کی وجہ سے نیند کم ہونے لگی تھی تو میں نے حکیم صاحب اور ڈاکٹر کے مشورہ سے سر میں تیل کی مالش کرائی، جس سے نیند میں ترقی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اس تبلیغ کا طریقہ بھی مجھ پر خواب میں منکشف ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یعنی کہ آیت ہے کہ کی تفسیر خواب میں القا ہوئی، تم یعنی امت مسلمہ مثل انبیاء علیہ السلام کے لوگوں کے واسطے ظاہر کیے گئے، اور اس مطلب کو اخرج سے تعبیر کرنے میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ ایک جگہ جم کر کام نہ ہوگا بلکہ در بدر نکلنے کی ضرورت ہوگی۔ تمہارا کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اس کے بعد تؤمنون باللہ۔ فرما کر یہ بتلایا کہ اس امر بالمعروف سے خود تمہارے ایمان کو ترقی ہوگی، ورنہ نفس ایمان کا حصول تو کنتم خیر امت سے ہی سے معلوم ہو چکا ہے۔ پس دوسروں کی ہدایت کا قصد نہ کرو، اپنے نفع کی نیت کرو۔ اور اخریت للناس میں ناس میں مراد عرب نہیں بلکہ غیر عرب ہیں، کیونکہ عرب کے متعلق تو فرمایا یہ ایک آیت ہے، فرمایا کہ بتلایا دیا گیا ہے، ان کے متعلق ہدایت کا ارادہ ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیادہ فکر نہ کریں۔ ہاں کنتم خیر امت ان کے مخاطب اہل عرب ہیں، اور ناس سے مراد دوسرے لوگ ہیں جو عرب نہیں۔ چنانچہ اس کے بعد ایک اور آیت ہے، اور یہاں میں آیتیں نہیں پڑھ رہا، صرف آگے نہیں فرمایا کیونکہ مبلغ کو تو تبلیغ ہی سے اپنے ایمان کی تکمیل کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، خواہ مخاطب قبول کرے یا نہ کرے۔ اگر مخاطب تبلیغ قبول کر کے ایمان لے آئے تو اس کو اپنا بھی فائدہ ہوگا، مبلغ کا فائدہ اس پر موقوف نہیں۔ ایک بار فرمایا زکوٰۃ کا درجہ ہدیہ سے کم تر ہے، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ حرام تھا، ہدیہ حرام نہ تھا، اور اگرچہ زکوٰۃ فرض ہے، ہدیہ مستحب، مگر بعض دفعہ مستحب کا اجر فرض سے بڑھ جاتا ہے۔ جیسے ابتداء سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا فرض ہے، مگر ابتداء سلام جو جواب سے بہتر ہے۔ اس طرح زکوٰۃ گو فرض ہے مگر اس کا ثمرہ تطہیر مال ہی، اور ہدیہ گو مستحب ہے مگر اس کا ثمرہ تطہیر قلب مسلم ہے۔ ایک بار فرمایا مسلمانوں کو علماء کی خدمت 4 نیتوں سے کرنا چاہیے، اسلام کی جہت سے، جیسا چنانچہ محض اسلام کی وجہ سے کوئی مسلمان کسی مسلمان کی زیارت کو جائے، یعنی محض حسبۃ اللہ ملاقات کرے تو 70,000 فرشتے اس کے پاؤں تلے اپنے پار و بازو بچھا دیتے ہیں۔ جب متعلقاً ہر مسلمان کی زیارت میں یہ فضیلت ہے تو علماء کی زیارت میں بھی یہ فضیلت ضروری ہے، یہ کہ ان کے قلوب و اجسام میں حامل علم و نبوت ہیں، اس جہت سے یہ بھی وہ قابل تعظیم اور لائق خدمت ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا مسلمان دعا سے بہت غافل ہیں، اور جو کچھ کرتے ہیں ان کو دعا کی حقیقت معلوم نہیں۔ مسلمانوں کے سامنے دعا کی حقیقت کو واضح کرنی چاہیے۔ دعا کی حقیقت ہے اپنی حاجتوں کی بلند بارگاہ میں پیش کرنا، پس جتنے بلند ہو بارگاہ اتنی ہی دعاؤں کے وقت دل کو متوجہ کرنا، الفاظ دعا کی تذرہ و زاری سے ادا کرنا چاہیے، اور یقین و اذعان کے ساتھ دعا کرنا چاہیے کہ ضرور قبول ہوگی، کیونکہ جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بہت سخی اور کریم ہے، اپنے بندوں پر رحیم ہے، زمین و آسمان کے خزانے سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا یہ مفید ملفوظات جو کسی بزرگ نے نقل کیے تھے تو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ دوست اسے استفادہ حاصل کر سکیں۔ ایک بار فرمایا حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑا کام کیا ہے، بس میرا دل چاہتا ہے کہ تعلیم تو ان کی ہو اور طریقہ تبلیغ میرا ہو، کہ اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے۔ کہ فرمایا واعظ میں احکام شریعہ کے مسائل علل بیان نہ کرو، بس 3 چیزوں کو مد نظر رکھنے کی ان لوگوں کو تعلیم کی جائے، یہ کہ ہر عمل میں رضائے حق کا قصد کریں، اور حد یقین کریں جو عمل بھی ہو رضائے حق کے لیے اور یقین آخرت کے ساتھ ہو، اور یہ آخرت بھی میں مفید ہوگا، وہاں اس سے ثواب ملے گا، یہ عذاب دفع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ کسی ایسے منافع کا قصد نہ ہو جو موت سے پہلے دنیا میں حاصل ہونے والا ہو، وہ تو وہ ہوں گے کے طور پر خود ہی حاصل ہو جاتے ہیں اور مقصود نہیں، گو ان کا حصول یقینی ہے اور اس کا یقین رکھنا بھی لازم ہے، مگر عمل سے ان کا قصد نہ کیا جائے۔ پھر فرمایا ہاں جس جگہ اس کی ضرورت ہو وہاں اسرار و مسالے کے بیان کا مذائقہ بھی نہیں، مگر ہر جگہ بیان نہ کیا جائے۔ ایک بار فرمایا حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے لوگوں کی مجھے بہت قدر ہے، کیونکہ وہ قریب العہد ہیں، اس وجہ سے تم میری باتیں جلدی سمجھ جاتے ہو کہ مولانا کی باتیں سن چکے ہو اور تازہ سنی ہوئی ہیں۔ پھر فرمایا تمہاری وجہ سے
میرے کام میں بہت بڑی برکت ہوئی ہے، میرا بہت جی خوش ہوا، پھر بہت دعائیں دی، فرمایا تم خود بھی رو رو کر اس نعمت کا شکریہ ادا کرو۔ فرمایا تبلیغ کے کام کے لیے سعادات کو زیادہ کوشش کے ساتھ اٹھایا جائے اور آگے بڑھایا جائے۔ حدیث میں ہے کا یہی تقاضا ہے کہ ان بزرگوں سے دین کا کام پہلے بھی بہت ہوا ہے، آئندہ بھی ان سے زیادہ امید ہے۔ پھر فرمایا کسی مسلمان کو کسی سے اللہ کے لیے محبت ہو یا اس سے کسی مسلمان کو اللہ کے لیے سچی محبت ہو تو یہ محبت اور حسن ظن ہی آخرت کے لیے ذخیرہ ہے۔ مسلمانوں کو جو مجھ سے محبت ہے اس سے کچھ امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ وہاں بھی پردہ پوشی ہو جائے گی۔ پھر فرمایا اپنی تہی اور تہی دستی کا یقین ہی کامیابی ہے، کوئی بھی اپنے عمل سے کامیاب نہ ہوگا، محض اللہ کے فضل سے کامیاب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث پڑھ کر مولانا خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رلایا۔ حدیث میں نہیں پڑھ رہے تھے کیونکہ پڑھنے میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ ایک بار فرمایا مولانا علماء اس وقت طرف نہیں آتے، میں کیا کروں، ہائے اللہ میں کیا کروں۔ عرض کیا سب آ جائیں گے، آپ دعا کریں۔ پھر فرمایا میں تو دعا بھی نہیں کر سکتا، تم ہی دعا کرو۔ پھر یہ اشعار پڑھے۔ یہ ملفوظات مولانا منظور نعمانی صاحب نے نقل کیے ہیں، تو وہی ان کو ہی وہ ان کے پاس رہا کرتے تھے اور جو وہ بولتے تھے وہ نقل کر لیتے تھے، تو یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا قصیدہ بردہ ہمارے یہاں نصاب علماء میں داخل ہے، مگر اب ادریت کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ رقت قلب اور زیادتی محبت نبوت کے ساتھ داخل کیا گیا ہے۔ فرمایا اسلام میں ایک تو وسعت کا درجہ ہے، وسعت تو اتنی ہے کہ مسلمان کے گھر پیدا ہو جانا، دارالاسلام میں پیدا ہونا، خیر ابوین کا تابع ہو جانا، پھر مسلمان شمار کیے جانے کے لیے کافی ہے۔ اس وسعت کے ساتھ مخلوق کو اس میں داخل کرنے کے بعد بھی بس اتنا، پھر آپ کے بہت کچھ ملفوظات اور ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کروں۔